موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر، سورة النور، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، وإن تابوا وأنابوا رفع عنهم، ولهذا قال تعالى: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي بين النظارة ظاهر الأمر واضحه۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ ان ينذرهم، کہ ان کو قوم کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، عذاب آنے سے پہلے۔ فَإِن تَابُوا وَأَنَابُوا، اگر تمہاری قوم نے توبہ کر لی، اللہ کی طرف رجوع کیا، رفع عنہم، وہ عذاب ان سے ٹل جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ قال یا قوم، آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور فرمایا انی لکم نذیر مبین، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے نذیر مانا ڈرانے والا، مبین مانا بین کھلا ہوا، یعنی بین النظارت ظاہر الامر واضحہ، بالکل ہر بات جو ہے واضح ہے، ظاہر ہے، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں مسائل جو ہیں وہ سمجھیں۔ سب سے اول رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ بس یہاں اللہ نے فرمایا ان انذر قومک، آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، جیسے کہ اللہ نے میرے مدنی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے والے اور اس کے ارد گرد جتنے ہیں ان سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اسی طرح تیسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم، اب کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اور ڈرائیں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے۔
تو لفظ انذر انذار جو ہے یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صرف ڈرانے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے رسول بشارت دینے کے لیے بھی آتے ہیں، خوشخبری دینے کے لیے بھی آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں وضاحت فرما دی کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا بیان کرنے والا، گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، شاہدا ومبشرا ونذیرا، دو چیزیں آ گئی، مبشر اور نذیر۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین، اللہ کے رسول ہیں جو ماننے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو ڈراتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ رسول جو ہے وہ بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف ڈرانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جن جن مقام پہ اللہ نے صرف انذار کا ذکر کیا ہے تو یاد رکھیں کہ قرآن میں ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کی صفتیں، جنت کے بارے میں بیان فرما کے اپنے بندوں کو ترغیب دیتی ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ترغیب دی جا رہی۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے توحید کا، ربوبیت کا اقرار کیا، پھر اس عقیدہ صحیح پہ جمے رہے، ان کی موت کے وقت اللہ ان پہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ روح کے قبض ہونے سے پہلے فرشتے آتے ہیں اور ان کو نظر آتے ہیں مرنے والے کو، اور آ کے ان کو بشارت دیتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ تو یہ بشارت بھی ہے، نظارت بھی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں انذار کا ذکر ہے، جیسے اس صورت میں ہے کہ انذر قومک، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں موقع ایسا ہے کہ قوم شرک میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ اب ان کے لیے ڈرانا ہی مناسب تھا، اس لیے یہاں انذار کا ذکر ہے اور تبشیر کا ذکر ہے۔ ورنہ رسول حضرت نوح علیہ السلام جہاں انذار فرما رہے ہیں وہاں بشارتیں بھی دے رہے ہیں، یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ تو یاد رکھیں، اچھا ایک ہے لفظ انذار، یاد رکھیں قرآن میں بہت جگہ ہے۔ تو انذار کا معنی تو ہوتا ہے ڈرانا، اچھا تخویف کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، لیکن انذار اور تخویف میں ایک فرق ہے، یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ڈرانا یا ڈرنا، وہ تو دشمن سے بھی ہوتا ہے، آدمی دشمن کو دیکھے ڈرتا ہے، آدمی سامنے اللہ نہ کرے سانپ آ جائے دیکھے ڈرتا ہے، سامنے جنگل میں شیر نکل آئے ڈرتا ہے، تو وہ بھی تخویف ہے، اور اس کا لفظ قرآن میں کئی مقام پہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن انذار جو ہے نا، یاد رکھو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا
کہ انذار کا معنی ہوتا ہے کہ ڈرانے والا ڈرا بھی رہا ہے اور اس کے دل میں شفقت ہے. دیکھو نا، ایک دشمن ڈراتا ہے، ایک ماں باپ بھی ڈراتے ہیں کہ بیٹا تم نے تعلیم حاصل نہ کی تو پھر کیا کرو گے؟ جاہل بن جاؤ گے، مزدوری کرو گے، پھر جھاڑو مارو گے. وہ بھی ڈرا رہے ہیں، لیکن ان کے ڈرانے میں شفقت ہوتی ہے کہ بیٹا علم حاصل کرے. تو انبیاء علیہم السلام کا ڈرانا جو ہے اس کے اندر بھی شفقت ہوتی ہے کہ ہماری امت جو ہے یہ جہنم سے بچ جائے. نہیں ان کے سر کے اوپر بیٹھ جاؤ اچھی بات تب ہے. لا حول ولا، روز ایک تماشا ہے روز. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج تک ہم مسلمان سب بنانا بھی نہیں سیکھے، اللہ کے قرآن کے درس میں بیٹھنا بھی نہیں سیکھے. بھی جو پہلے آ گیا اس کا حق ہے، وہ بیٹھا ہے. یہ نہیں کہ بعد والا آگے ان کی گردنیں پھلانگتے ان کے آگے آ جائے. ابھی وہ خدا نہ خاصا انہوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ تم ان کے اوپر سے گزر رہے ہو. خلاف ادب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا رہے تھے اور خطبے میں آپ نے اتفاق سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے لیے آ رہے تھے اور وہ اس وقت جوتیوں والے مقام پہ تھے. آواز جو آئی بیٹھ جاؤ، وہی بیٹھ گئے. اب جب نماز ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے آپ کو تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تم جوتی والے مقام پہ بیٹھ گئے. فقہائے صحابہ اجلہ صحابہ میں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. انہوں نے کہا حضور جب میں نے یہ سن لیا کہ بیٹھ جاؤ بس اس کے بعد پھر میری کیا طاقت تھی. اب آپ مجھے فرما رہے تھے یا کسی اور کو فرما رہے تھے، لفظ تو یہی تھے نا کہ بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ گیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد فرمان بھی وہ نہیں تھے، لیکن کمال فرما برداری ہے کہ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اسی طرح حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی سوال سے بچا کرو. سوال کرنے والا بندہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. اور الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بنو، دینے والا، نیچے سے لینے والا نہ بنو. ایک آپ یعنی عامتاً ہدایات ہیں، لیکن جن صحابہ نے سنا وہ اس پر اتنے پابند ہو گئے کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور ان کا جو ہنٹر ہے وہ گر گیا، خود اتر کے اٹھاتے تھے. کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دے دو، کیونکہ حضور نے فرمایا سوال نہ کیا کرو. حالانکہ کوئی یہ منع نہیں تھا. آدمی کہہ سکتا ہے مجھے پانی پلا دو، مجھے لکڑی پکڑا دو، مجھے بیت پکڑا دو، یہ منع نہیں تھا. وہ تو تھا کہ سوال نہ کرو، بھیک نہ مانگو. لیکن آپ نے کہ حضور نے سوال سے منع کیا، لہذا سوال کیوں کریں. یعنی یہ احتیاط ہے، کمال احتیاط. تو اس لیے علماء نے حکم دیا ہے کہ مجالس ذکر جو ہوتے ہیں یا مجالس درس قرآن و حدیث جو ہوتے ہیں ان کے وہی آداب ہیں جو نماز کی صفوں کے آداب ہیں. اور ان کا یہ مرتبہ ہوتا ہے کہ حفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آگے اوپر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. غشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اور یہ ایسی مجالس مبارکہ ہوتی ہیں کہ جب فرشتے جا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا قرآن سن رہے تھے، تیرے نبی کی حدیث سن رہے تھے، اللہ فرمائے کہ ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے اللہ میاں ایک بندہ جو ہے وہ کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، وہ درس سننے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کو ملنا چاہتا تھا.
لیکن وہ بندہ درس میں تھا، وہ مجبوراً کھڑا رہا، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، اللہ فرمائیں گے میرے ملائکہ یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھ گیا میں ان کو بھی معاف کرتا ہوں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے مجالس میں بیٹھا کرو۔ اچھا تم فائدہ نہ بھی اٹھانا چاہو تب بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا اوپر ایک فانوس لگا ہوا ہے، لائٹنگ ہے، کوئی نہ بھی اٹھانا چاہے لائٹ تو آئے گی نا۔ تو اسی طرح جو مومن ہیں ان کے دلوں میں ایک نور ایمان ہوتا ہے، اسی نور ایمان کی روشنی میں وہ بات کہتے ہیں۔ تو چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن اس نور کا اثر تو ہوگا نا، اس روشنی کا اثر تو ہوگا۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ لفظ انذار اللہ نے فرمایا انبیاء کو انذر نذیرن، وجہ کیا ہے کہ انبیاء دشمن تو نہیں کہ ڈرا رہے ہیں، وہ تو رحمت اور شفقت سے ڈرا رہے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے۔ تو انذار یہ ہوتا ہے ایسا ڈرانا جس کے اندر شفقت شامل ہے، محبت شامل ہے اور تمہارے ساتھ ہمدردی شامل ہے، وہاں لفظ بولا جاتا ہے انذار کا۔ اسی اللہ نے فرمایا انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، قوم پر عذاب آنے سے پہلے ان کو ڈرائیں۔ یہاں سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو ان کی قوم پہ عذاب آنے والا تھا، اور عذاب بھی دردناک، عذاب علیم، اور دوسرا یہ ہے یاد رکھیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ عذاب کیوں آتے ہیں جب قومیں نافرمانی میں اور منکرات میں فواحشات میں اللہ کے رسول کی نافرمانیوں میں بالکل ڈوب جاتی ہیں اور ان پر کوئی اصلاح اثر نہیں کرتی، تو اب پھر ان پر اللہ اپنے عذاب کے کوڑے برساتے ہیں۔ اللہ کسی بندے کو، کسی قوم کو، کسی ملک میں کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک اس کی وجہ جو ہے ہماری نافرمانی ہو۔ اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ما صاب نظر بلاء الا بذنب، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس کا سبب تمہارا گناہ ہوتا ہے۔ اور علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دے اور جو کیا ہے اس پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، پھر توبہ ہوتی ہے۔ توبہ میں 3 شرطیں ہیں، اگر ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ میری توبہ 1 لاکھ توبہ 10 لاکھ توبہ 50 لاکھ توبہ، یہ تو مذاق ہے نعوذ باللہ، یہ تو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کا معنی ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، والندم علی ذلک، اور جو غلطی ہوئی اس میں شرمندگی ہو کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اور والعزم علی ان لا یعود الیہ، اور پکا ارادہ ہو کہ میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر توبہ قبول ہوگی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ ہدایت دے، اللہ پھر توفیق توبہ دے، کیونکہ دروازہ کھلا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی مسئلہ سمجھ، من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کیا مانا کہ عذاب آنے سے پہلے ان کو ڈرائیں؟ اگر عذاب آ گیا تو پھر نہ ڈرانے کا فائدہ نہ توبہ کرنے کا فائدہ ہوگا۔
اللہ کا عذاب اگر نازل ہو جائے پھر آپ لاکھ توبہ کریں کوئی فائدہ نہیں. دیکھو نا فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے بھی تو کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا. اللہ نے فرمایا بدبخت اب ایمان لا رہے ہو، اب ایمان قبول نہیں ہو. جب عذاب نازل ہو جائے تو اب اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے. عذاب آنے سے پہلے توبہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا پھر بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں. اور اسی طرح انسان جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، صحیح حدیث میں لفظ ہے کہ ما لم یغرغر، کہ جب آدمی غرغرہ میں نہ پہنچے. کیا مانا؟ پانی ڈالو کر کے باہر نکل آتا ہے، اندر نہیں لے سکتا ہے، اب توبہ قبول نہیں ہو. اسی لیے وہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ جب ابی طالب حضور کے چچا پر موت کا وقت آیا اور یہ حضور کے چچا ہیں، حضرت علی کے والد ہیں، اور یہ بڑے حضور کے عاشق ہیں، جانثار ہیں، وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں، یعنی ساری زندگی ابی طالب نے حضور پہ جان قربان کی. ساری زندگی تمام قریش کا مقابلہ کیا ہے. اب جب بیمار ہوئے اور موت کا زمانہ قریب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس وقت ابھی جہل بھی اور بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے تھے، تو ابو جہل نے ان سرداروں کو اشارہ کیا کہ بھئی ذرا پھیل کے بیٹھ جاؤ، حضور آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. ان کو ابی طالب کے قریب نہ بیٹھنے دو، ایسا نہ ہو کہ ابی طالب اس وقت ان کا دین قبول کر لے. لیکن جب ابی طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اشارہ کیا کہ آپ میرے ساتھ میری چارپائی پہ بیٹھ جائیں. حضور بیٹھ گیا، فرمایا یا ام کل کلمۃ احاج بها عند اللہ یوم القیامہ. آپ نے فرمایا میرے چچا ایک دفعہ کلمہ توحید پڑھ لو تاکہ میں اللہ کے آگے تیرے لیے جھگڑ سکوں. اب دیکھ لیں وہ ساری خدمت کام نہیں آئے گی قیامت میں جب تک ایمان نہ ہو. یہ جھنڈیاں لگانا کام نہیں آئے گا جب تک اتباع سنت نہ ہو. یہ انگوٹھے چومنے کام نہیں آئیں گے جب تک فرمان محمد مصطفیٰ نہ ہو. ہر وہ عمل کام آئے گا جس پہ مہر ہو محمد مصطفیٰ کی. اب دیکھیں اتنا، یعنی ابی طالب کا یہ عالم تھا کہ کھانے پہ ساری اولاد بیٹھ جاتی تو وہ سب سے پہلے پوچھتے کہ آئینہ محمد، میرا بیٹا محمد کہاں ہے. گھر والے کہتے کہ آپ کھا لیں، دیر ہو گئی، جوان آدمی بچہ ہے آ جائے. ہمیں نہیں، جب تک وہ نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بھی اپنے بستر پہ اپنے ساتھ لٹاتے تھے، اور حضور کو بار بار کہتے کہ یا محمد قمیص اتار دو، گرمی ہے. لیکن حضور قمیص اتارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کبھی کبھی جبرن بھی اتار دیتے تھے چاچا ہو کے کہ بھئی گرمی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، آپ ایسے لیٹ جائیں. اور ابی طالب نے سرداروں سے کہا کہ اللہ جانے میرے اس بھتیجے کا کیا مقام ہے کہ جب یہ میرے بستر پہ لیٹتا ہے تو سارا دن ساری رات میرا بستر خوشبو سے مہکتا رہتا ہے.
کیسے نہ ہو، حضور کے پسینے میں خوشبو تھی. یہ تو خصائص انبیاء تھے. سرکار دو عالم کا پسینہ جو ہے اس میں ایسی خوشبو تھی. حبیبی ام سلیم جو ہے وہ حضور پاک لیٹے ہوئے تھے اور وہ کپاس لے کے حضور کا پسینہ بدن پہ کپاس رکھتی، ایسا ایسا اٹھا کے پھر شیشی میں نچوڑ دیتی. حضور کی آنکھ کھلی، فرمایا ماذا تفعلین یا ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، ہم غریب لوگ ہیں، بچوں کے لیے عطر تو خرید نہیں سکتے، اب جمعہ کے دن خوشی کے موقع پہ ہم آپ کا پسینہ لگا دیتے ہیں تو میرے بچے جو ہے خوشبو میں ساری دنیا سے نرالے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھو بھائی، جن لوگوں نے حضور کی حدیث پہ، حضور کی سنت پہ جان ماری ہے، امام بخاری فوت ہوتے ہیں تو قبر سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں، تو حضور کی خوشبو کیسے ہوگی؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. تو ابھی طالب کہتے تھے کہ جب حضور میرے ساتھ لیٹتے ہیں، یعنی اتنا پیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں کل کلمتن، میرا چاچا جب تک کلمہ توحید نہیں پڑھو گے نجات نہیں ہوگی. اور تم ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، کل کلمتن احاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے جھگڑ سکوں. یاد رکھو پر جب کلمہ پڑھ لیا، جھگڑنے کا کیا مانا؟ جب کلمہ پڑھ لیا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضرت محمد قاسم نانوتوی نے خواب میں دیکھا، ان کا ایک ہمسایہ تھا، ہندو تھا. خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں پھر رہا ہے اور بڑا اعلیٰ لباس ہے. آپ نے فرمایا تم تو ہندو تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ اور انہوں نے کہا محمد قاسم میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن جب میں بیمار ہوا نا، ابھی میری بیماری نے شدت نہیں پکڑی تھی اور میں نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا، اس ایک کلمے کی وجہ سے مجھے اللہ نے بچا دیا، آج میں جہنم سے بچ گیا. تو اس لیے اب یہ مانا کہ بھئی میں اللہ گیا، وہ حاج جو بہا، حاج جب مانا محاجات، جھگڑنا، مناظرہ، مکالمہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم، وہاں بھی لفظ حاج، وحاجہ قومہ، اور قال یا قوم لم تحاجوننی. تو یاد رکھیں، تو احاج کا معنی ہے کہ میرے چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے آگے جھگڑ سکوں. علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ چاچا اب کلمے پڑھنے کا وقت تو نہیں ہے، موت آپ کے بالکل قریب آ گئی ہے، لیکن چلو پھر بھی پڑھ لو، میں کہنے کے قابل تو رہوں اللہ کے آگے. لیکن ابھی طالب نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا یا ابن عمے، اے میرے چاچے کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر دوں، لیکن قوم مجھے بعد میں ساری زندگی تانے دیتی رہے گی کہ ابھی طالب آگ سے ڈر گیا تھا، اس لیے ڈر کے مارے کلمہ پڑا ہے، لہذا میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کرتا. علی عبد المطلب، حدیث مبارک میں ہے فقام رسول اللہ حزینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے. آپ اٹھ کے واپس آ رہے ہیں اور دل بجھا ہوا ہے، غم سے بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ میرا چاچا ہے، میرا محسن ہے،
میرے لیے زندگی نچھاور کرنے والا ہے، تیری مرضی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ ہے مقام الہ اور مقام توحید، کہ تسلی نہیں دی اللہ نے بلکہ حکم جاری فرمایا کہ جبریل جا کے میرے مدنی سے کہہ دے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ہدایت میرے ہاتھ میں۔ آپ جس کو محبوب رکھیں، پسند کریں، اس کو ہدایت دیں، نہیں، ہدایت میرے ہاتھ، میری مرضی ہدایت دوں، میری مرضی نہ دوں۔ میری مرضی آئے تو حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل کو ہدایت دے دوں، اور میری مرضی آئے تو دشمنان اسلام کو ہدایت دے دوں، میری مرضی آئے تو میں خالد ابن الولید جو کفر کا سب سے بڑا کمانڈر تھا اس کو سیف اللہ بنا دوں اور سیف الاسلام بنا دوں، لیکن میری مرضی آئے میں ہدایت نہ دوں۔ آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، اور غرغرہ آنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، اور سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ڈرانے والا ہوں، اور میرا ڈرانا بھی بڑا واضح ہے، بڑا کھلا ہوا ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی اغلاق نہیں، دو لفظی بات ہے۔ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی، نہ مانو تو جہنم۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کوئی ریاضی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ریاضی کا حساب نہیں ہے، کوئی جغرافیہ نہیں سمجھانا ہے، دو لفظی سی بات ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی توحید کا، الوہیت کا اقرار کیا اور اسی پہ موت آ گئی تو جنت میں جائے گا۔ اسی لیے فرمایا نذیر مبین، میں ڈرانے والا، اور ڈرانا بھی ایسا جو بالکل کھلا ہے، اور کھلا کیا ہے، اور وہ کیا واضح ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کر۔ میرے محترم بزرگ عمرے پہ آنے والے ہیں، آپ مکے میں رہنے والے ہیں، اللہ کے کعبے میں اللہ نے آپ کو آنا نصیب فرمایا ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ یاد رکھو جب تک کوئی اللہ کی ذات راضی نہ ہو، نہ بزورو ہو، نہ بازاری، نہ بزر، یہ اللہ کا دروازہ اس کی منظوری کے بغیر نہیں مل سکتا۔ باپ ناراض ہو تو بیٹا گھر میں نہیں آ سکتا، بھائی ناراض ہو تو بھائی گھر میں نہیں آ سکتا، شوہر ناراض ہو تو بیوی گھر میں نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ دعا کرو کہ اب اللہ نے راضی ہو کے بلا لیا ہے، اب ہمیں بھی حیا ملے، اب ہمیں بھی شرم آئے کہ جس مالک نے گھر میں بلایا ہے اس کی نافرمانی نہ کریں، جس کے گھر میں ہم طواف کر رہے ہیں اس گھر کی نافرمانی نہ کریں، جس پیغمبر نے ہمیں عمرہ سکھلایا ہے اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اور آپ دل میں ایک فیصلہ کر لیں کہ جب اللہ آپ نے ہمیں بلا لیا ہے
تو ہم بھی جب تیرے گھر سے باہر جائیں تو ہماری طبیعتوں میں انقلاب آ جائے، ہمارے عقائد میں انقلاب آ جائے، شرک کے بجائے توحید آ جائے اور بدعت کے بجائے سنت آ جائے، نافرمانی کے بجائے فرما برداری آ جائے، کافروں کی شکلوں کے بجائے محمدی شکل بن جائے، کافروں کے لباس کے بجائے محمدی لباس مل جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت تیری یاد ہو، تیرا فکر ہو، تیرا ذکر ہو۔ ورنہ اگر جیسے آئے تھے ویسے چلے جائیں تو اس کے بارے میں بزرگوں نے پھر یہی لکھا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کو جو مکے شریف میں لے جاؤ 10 سال مکے میں باندھ لو، گدا گدا ہی رہے گا، وہ بندہ نہیں بنتا۔ اگر تمہارے اندر بھی کوئی تبدیلی نہ آئے تو سمجھو کہ پھر آنا ہمارا بیکار ہے۔ تبدیلی جب تک پیدا نہ ہو، جب تک انقلاب نہ آئے، اور پہلی بات کیا کی، آنے عبود اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور یہی وہ دعوت ہے جو ہر پیغمبر نے دی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت۔ کیا معنی؟ معبود برحق اللہ ہے۔ بھئی اس کو کیا بھی مصیبت ہو جاتی ہے؟ اس پر بھی جنات کا اثر ہے یا کوئی چلانے والے جن نے، کہ جب توحید کی بات ہو نا ان کو پھر شاید تکلیف ہوتی ہوگی کہ بھی یہ ہر وقت توحید کی طرف لگ رہی ہے۔ اب سارے قرآن کو کھول کے دیکھ لیں کہ ہر پیغمبر نے سب سے پہلے کیا دعوت دی ہے، کس کی عبادت کرو۔ بس یہ بات یاد کر لو کہ معبود برحق کون ہے؟ لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، بس یہی یاد کر لو۔ جب معبود برحق اللہ ہے تو اب جمیع انواع العبادات جو ہیں، عبادت مالی ہے، بدنی ہے، قولی ہے، فعلی ہے، سب اللہ کے لیے۔ دوسری بات فرمائیں نعبد اللہ واتقوہ واطیعون، اور اللہ سے ڈرو۔ کیا مانا؟ نافرمانی نہ کرو، جن چیزوں نے اللہ نے منع کیا ان سے بچ جاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ واللہ اعلم۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور عمرہ کر چکے ہیں۔ میرا بھائی افضل تو یہ ہے کہ جتنے دن مکے میں رہیں طواف زیادہ کریں، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسجد عائشہ جانا ہوگا یا جعرانہ، یعنی حد حرم کے باہر جانا ہوگا۔ جدے سے باندھ لیں، عرفات سے جا کے باندھ لیں، مقام حدیبیہ سے جا کے باندھ لیں، مسجد عائشہ سے باندھ لیں، مسجد جعرانہ سے باندھ لیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔
اگر ایک آدمی نے پاکستان سے عمرہ کیا ہے، فارغ ہونے کے بعد اس نے مشین پھروائی ہے موٹی، پھر مدینہ منورہ سے عمرہ کیا، پھر مشین پھروائی، میرا بھائی دیکھو نا، اب یہ بات آپ کو پتا ہے، اگر مدینہ منورہ سے آنے کے بعد آپ نے مشین پھروائی اور مشین میں بال آئے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی سارے سر کے بال دوبارہ بھی مشین میں کٹے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر بال آئے ہی نہیں تو پھر دم پڑ گئی۔ بہرحال جی یاد رکھو کہ کھاد ہے، موٹر سائیکل ہیں یا اور کوئی چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی یعنی کہتا ہے ابھی نقد قیمت 1 لاکھ ہے، لیکن اگر 6 مہینے کی ادھار پہ آپ لینا چاہتی ہیں تو پھر میں 1,20,000 لوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اس لیے گویا یہ چیز ہم نے 1,20,000 میں خریدی ہے، یہ اس چیز کی قیمت طے ہو گئی، یہ سود نہیں ہے۔ سود تو ہوتا ہے کہ 1 لاکھ لے لو اور مجھے 6 مہینے کے بعد 1,20,000 دینا، وہ 20,000 کس چیز کے بدلے میں ہے؟ یعنی وقت کے بدلے میں ہے، وہ سود ہے۔ یہ تو ہم چیز ہے اس کا ریٹ بتا رہے ہیں کہ جی اس کا ریٹ نقد 10 میں ہے، ادھار 15 میں ہے، آپ کی مرضی جو سودا کرو۔ اگر آپ نے ادھار لے لیا ہے تو جائز ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کام بھی نہ کیا کرو۔ بعض علماء نے اس پر بھی اشکالات کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو شکل یہ سود کی بنتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھندے کو چھوڑ دو، اور ویسے یاد رکھو یہ لالچ کی بات ہے، فائدہ ویدہ کوئی نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ خیال ہوتا ہے کہ دیکھو جی میں نے 1 لاکھ کا سامان جو ہے 1.5 لاکھ میں بیچ لیا ہے اور انشاءاللہ اگلا سارے کھا گیا تو کتنے پیسے گھر آ گئے۔ اکثر ادھار الحمدللہ ڈوب جاتی ہے، مسلمان لوگوں کے پیسے کھانے میں بڑا بہادر ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو، اگر تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اچھا ایک آدمی آگے کہتا ہے جی یہ موٹر سائیکل کتنے کا ہے، آپ نے کہا جی نقد 50 کا اور قسطوں میں ہے 70 کا، وہ کہتے ہیں جی میں نقد لینا چاہتا ہوں یہ 50 لیں، اب کہ نہیں میں تو قسطوں پہ بیچتا ہوں، نقد میں نہیں بیچتا، تو پھر حرام ہے تمہارا۔ اگر وہ نقد لینا چاہتا ہے دو اس کو، اگر ادھار لینا چاہتا ہے صرف ادھار میں بیچوں گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے دماغ میں خلل ہے، اس لیے فقہا نے لکھا ہے پھر وہ بھی ناجائز۔ کہتے نہیں شیطان کہتا ہے کہ پردے کے بارے میں، تو آپ شیطان کی بات ماننا چاہتے ہیں، یعنی آپ حزب الشیطان بننا چاہتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے پردہ نہ کرو، موتی کو جناب صدف میں بند نہ رکھو، اور موتی جب تک صدف میں نہیں نکلے گا تو کسی کے سر پہ تاج بھی نہیں بنے گا، صدف سے نکلے گا تو موتی بنے گا نا۔ یہ کیا معنی ہے کہ شیطان کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں اللہ کہتا ہے پردہ کرو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں سے باہر ہی نہ نکلو، ایک گھر کا پردہ ہے۔ اور اگر مجبوراً باہر جانا پڑے تو یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، پوری بڑی چادر سے اپنے بدن کو ڈھانپ لو اور آگے سے بھی چادر کو لٹکا دو تاکہ تمہارے چہرے پہ نظر نہ پڑے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی کے گھر سے جا کے کوئی چیز دینی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات پوچھو۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب ہم عمرے پہ آ رہے، حج پہ آ رہے تھے، اذا هذین الرجال، اگر مرد ہم دور سے دیکھتے کہ قریب آ رہے ہیں، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔
یہ کیا مانا ہے؟ اللہ کا حکم، نبی کا حکم ہے، باقی تم جانو، شیطان جانے۔ اگر کسی کا نام خبیر رکھا جائے کوئی حرج نہیں، عبد المنان رکھا جائے بالکل جائز ہے، لیکن صرف منان نہ کہیں۔ منان اللہ کا نام ہے، لہذا اس کے ساتھ عبد ضرور لگائیں۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں خالق، مالک، بالکل غلط۔ عبد الخالق، عبد المالک، عبد المنان، عبد الرحمان۔ کہتے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو کان میں اذان ہے سنت ہے، تاکہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام داخل ہو۔ نہیں تمہیں اعتراض ہے تو تم ایسا کرنا، موبائل پہ گانا لگا کے سنا دینا۔ تو اگلے دن ایک لطیفہ تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو اس نے نرس سے پوچھا کہ آپ کے پاس موبائل ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، کیوں، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا میرے فرینڈ کو بتا دو کہ میں آ گیا ہوں۔ خدا کے بندے، تمہیں پتہ نہیں آج تک ان کو یہ بھی یعنی قبر پہ اذان دینے کے لیے تیار ہے، بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے کیوں؟ وہ تو واحد بن جائے گا۔ یہ بازو پہ جو نام لکھواتے ہیں یہ بالکل حرام ہے۔ بھائی جو بھی کوئی کافر ہو اس کے پاسپورٹ میں لکھا ہو کافر، تو یہ حکومت نہیں آنے دیتی۔ اگر تم مسلمان لکھوا کے آ جاؤ تو کس کا سینہ چیر کے دیکھتے رہے؟ تم ایسا کرو ایک دفعہ کافر لکھواؤ، پھر دیکھو آنے دیتے۔ یا پاسپورٹ پہ لکھوا دو مرزائی قادیانی، پھر دیکھو تمہیں آنے دیتے ہیں۔ تم مسلمان بن کے دھوکہ دو تو پھر کیا علاج ہے؟ کہتے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اجوا کھجور میں شفا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اولاد نہ ہو تو اولاد ہو جاتی ہے۔ اولاد کے لیے پہلے میاں بیوی دونوں میڈیکل چیک اپ کرائیں، اس کے بعد علاج بھی کریں، پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اذان کے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو اپنے انگوٹھے چومتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہاری کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یعنی احادیث مبارک سیاہ ستہ ہے، 6 کتابیں ہیں حدیث کی، ان کتابوں کی ایک حدیث میں نہیں ہے۔ اگر جرت ہے تو دکھلاؤ، یہ نہ کہو بس چومتے تھے۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ اور اگر حضرت ابو بکر چومتے تھے تو باقی سارے صحابہ کو محبت نہیں تھی، صرف حضرت ابو بکر کو محبت تھی۔ اور پھر حضرت ابو بکر کے عمل کو دیکھ کر بھی صحابہ نے انگوٹھے نہیں چومے۔ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحابی کے قول میں نہیں ہے، کسی محدثین کے قول میں نہیں ہے، ائمہ اربعہ میں کسی فقہا کے نزدیک نہیں ہے۔ یہ بالکل لوگوں نے گھڑ رکھا ہے جی کہ ایک کتاب کے فلانے حاشیے پہ لکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ نہ ویسے بھی خدا نے تمہیں عقل دیا ہے یا دماغ میں بہت سا بھرا ہوا ہے؟ اگر عقل ہے، حضور کا نام لینے سے انگوٹھے تو ہم نے اپنے چومے ہیں، تو حضور کی تعظیم کیسے ہو گئی؟ یہ تو تیری تعظیم ہو گئی نا کہ تیرے ہاتھ اتنے مقدس ہے، ماشاءاللہ چوم رہا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کی تعظیم کیسے نکلی ہے؟ اور پھر انگوٹھے میں جو ناخن ہیں ان کے تو کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ تو گندی چیز ہے، پھینکنے والی چیز ہے۔
اللہ نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں حکم دیا ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو آدمی میرے نام پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس میں 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. کسی ایک حدیث میں دکھا دے. حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے چومے اس کو انشاءاللہ فرشتے 10 تھپڑ لگائیں گے. کچھ تو دکھاؤ نا. ایسے وہ جی بزرگ کہتے ہیں. کون سے بزرگ جناب؟ حدیث شریف میں آتا ہے. کون سی حدیث؟ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، موزل بھی ہوتی ہے، منقطع بھی ہوتی ہے، موصل بھی ہوتی ہے، حدیث موضوع بھی ہوتی ہے. کون سی حدیث؟ بس جو سن لیا ہے اس پہ جمے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اب حرم میں نمازیں پڑھتے ہوئے 10 دن گزر گئے، لیکن جب خود پڑھیں کہ وہی اللہ اکبر اللہ اکبر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی 5 دفعہ دن میں نماز سیکھتے ہو، ابھی بھی تمہیں نماز پڑھنا نہیں آیا؟ حرم پاک میں نمازی کے آگے گزرنا بالکل ناجائز ہے. عورت کے چہرے کا پردہ نہیں، اس کے پاؤں کا پردہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فتنہ تو چہرے میں ہے. چہرے کا پردہ نہ ہو تو کس بات کا پردہ ہوگا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے جس کے میڈیکل ٹیسٹ میں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہے. تو آپ سورت البقرہ جو ہے میاں بیوی دونوں سورت پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو، پانی پہ دم کر کے پیا کرو. اگر کوئی جادو وادو ہے تو اڑ جائے گا. ایسے کوئی جادو شادو نہیں ہوتا. یعنی ان کے جادو ہندوؤں پہ نہیں چلتے، یہودیوں پہ بھی نہیں چلتے، ہم مسلمانوں کے لیے ہیں صرف. اچھے جادوگر ہیں بھائی، ان کو کہو نا جادو کریں، کسی کافر کو ماریں. مجھے پتہ نہیں. اچھا غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے، حضور نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا پھر جلدی سے نماز شروع کر دو، یا پانی پی لو. بلڈ پریشر کی کوئی گولی کھائے گا غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ذرا ہائی ہوتا ہے، شوٹ کرتا ہے تو پھر بندے نے لڑنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. ثواب پتہ نہیں کیا لکھا. بہرحال دم مکے میں دی جاتی ہے. والدین کی طرف سے عمرہ بالکل کر سکتے ہو، پہلے اپنا کرو پھر ان کا. زمزم کے لیے جو یہاں گلاس رکھے ہوئے ہیں ہم ساتھ لے جائیں ماشاءاللہ. لوگ پلانے کے لیے رکھیں تم یہاں سے بھی چوری پر تیار. اور یار خدا کا خوف کرو، تمہارے بس میں ہو نا تو کعبہ شریف بھی اٹھا کے لے جاؤ. بیرونی ہے یا مقامی ہے، مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہے یا جعرانہ جائے، چونکہ جعرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا ہے، یا مسجد عائشہ جہاں سے حضور نے حکم فرمایا ہے. بالوں میں کلر لگا سکتے ہیں، کالا نہ لگائیں اور جو مرضی آئے لگائیں. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں عزیز ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں. اگر ہم دوسرے کے لیے حج کر رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا نا کہ حج کیا ہے. مفرد ہے تو کوئی بکری نہیں، اگر تمتع ہے تو بکری دینی پڑے گی. اگر مدینے سے گزرنے کے بعد احرام باندھا ہے، اگر رابق سے پہلے باندھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے مدینہ بیر علی میقات ہے، جوفہ بھی میقات ہے. اگر مدینہ منورہ سے کام کے لیے جدے آئے کوئی احرام کی ضرورت نہیں.
ایک زیادہ دن رہنے کے بعد جتنے سے مکے آئے پھر اس کی مرضی ہے، عمرہ کرنا چاہے کر لے، نہ کرے نہ کرے۔ کہتے جی کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، یہ تو 4 امام اور 4 فرقے ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے۔ حدیث میں ہے الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، وہ 4 امام تو اسی بات پہ ہیں، وہ تو سارے جنت میں جائیں گے، وہ تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ فلاں امام کہتا ہے صحابی کو نہ مانو، فلاں امام کہتا ہے کہ حدیث کو نہ مانو، فلاں امام صاحب حدیث کو چھوڑ کے قیاس کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، کوئی امام بن سکتا ہے جو محمد مدنی کی حدیث کو چھوڑ دے؟ اس کے تو ایمان میں خلل ہے، چہ جائے کہ وہ امام بن جائے گا۔ اچھا، باقی یہ ہوتا ہے قیاس جو ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھینس حلال ہے؟ ہاں جی بھائی، بھینس حلال ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ یہ ذرا مجھے مہربانی کر کے وہ حدیث تلاش کر دیں جس میں بھینس کا لفظ ہو۔ اچھا، اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جائے، اس کو بلڈ دینا جائز ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ آپ مجھے سمجھائیں نا آخر۔ تو مجبوراً مسئلے کا قیاس کرنا پڑتا ہے۔ اب بھینس کا مسئلہ آیا تو علماء نے اس کو گائے پر قیاس کر لیا۔ اب خون دینے کا مسئلہ آیا تو علماء نے اس کو بچے کے دودھ پہ قیاس کر لیا کہ اگر بچہ دوسری ماں کا دودھ پی سکتا ہے تو خون بھی تو دودھ سے بنتا ہے، تو اگر دوسرا دودھ اندر آنا جائز ہے تو خون آنا بھی جائز ہے۔ تو بعض مسائل میں قرآن و سنت پہ قیاس کیا جاتا ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ قیاس حرام ہے۔ ایک بڑا ڈاکو ہے، رازن ہے، مر گیا، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ بھی کافر تو نہیں تھا نا، گناہگار تھا، تو گناہگاروں کے لیے ہی تو حضور شفاعت فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ابو الہیثم اس کی کنیت تھی۔ بہت بڑے جیسے نامور ڈاکو ہوتے ہیں نا، آج کل تو خیر ہر آدمی ڈاکو ہے نا ماشاءاللہ، آج نامور کی ضرورت نہیں، آج ہر آدمی ڈاکو ہے الا ماشاءاللہ۔ اچھا، امام صاحب ہمیشہ دعا کرتے رحم اللہ ابو الہیثم، اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما، اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ ایک دن شاگردوں کو بھی کوئی غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہے، وہ ڈاکو تھا، وہ ظالم تھا، وہ قاتل تھا، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے بیڑیاں لگا کے، ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ میں گرفتار ہوا تھا۔ انسان ہے، انسان پہ ڈر ہوتا ہے، تو میرا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، میرا بدن بھی کانپ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈاکو آدمی آ رہا ہے، اس کے جناب پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، گلے میں بھی بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، اور لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، آگے پیچھے پولیس ہے۔ وہ چلتا چلتا آیا اور میرے پاس آگے کھڑا ہو گیا، بہت سارے ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ تم امام احمد ابن حنبل تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، دیکھو میں جرم کر کے جیل جا رہا ہوں، اکڑ اکڑ کے جا رہا ہوں، تم اللہ کے قرآن کے لیے جا رہے ہو، ڈر رہے ہو۔ کہتے ہیں اس کے کلمے نے میرے دل میں اتنا کرنٹ پیدا کر دیا کہ میں نے اسی وقت ڈرنا چھوڑ دیا۔ تو اس نے میری راہبری کی تھی، اس لیے میں دعا کرتا ہوں۔ ایک عورت مدینہ منورہ سے نیت کر کے آئی ہے،
عمرے کی حیض آ گیا، سیٹ تبدیل کرا لو یار، کون سا آسمان گر جائے گا؟ پہلے بھی اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی نکالنا بھی آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے ماشاءاللہ۔ کے بعد حی